کیا اے آئی سافٹ ویئر ڈیولپرز کو قابو میں لایا جا سکتا ہے؟ چلیں آج ایک ایسے انقلابی نظام پر بات کرتے ہیں جو اے آئی کی بے لگام طاقت کو ایک آئین کے ذریعے منظم کرتا ہے۔ یہی تو وہ سب سے بڑا سوال ہے جو آج ہر ڈیولپر کے ذہن میں ہے۔ ایک طرف اے آئی کی کوڈ لکھنے کی حیران کن صلاحیت ہے اور دوسری طرف اس کا ناقابل اعتبار رویہ، اور یہی تضاد قابل بھروسہ سافٹ ویئر بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ اے آئی کوڈنگ ایجنٹس ایک ہی وقت میں امید اور انتشار دونوں کا ایک عجیب سا امتزاج ہیں۔ اور یہی اے آئی کوڈنگ کی اصل حقیقت ہے۔ مطلب ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ کسی بھی پروجیکٹ کو ایسی رفتار دے سکتا ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن دوسری طرف یہ کسی بھی لمحے غلط معلومات یا بالکل غیر متوقع نتائج دے کر سب کچھ بکھیر بھی سکتا ہے۔ اچھا، تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان طاقتور لیکن کہہ لیں کہ بے لگام اے آئی ایجنٹس کو کسی نظم و ضبط میں لایا جا سکے؟ اور اس کا حل ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے خیال میں چھپا ہے۔ اے آئی کو ایک ایسا آئین دے دیا جائے جس کی وہ خلاف ورزی کر ہی نہ سکے، ایک ایسا قانون جو اس کے ہر ایکشن کو کنٹرول کرے۔ اور اسی طریقہ کار کا نام ہے اسپیک ڈریون ڈیولپمنٹ۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اے آئی کا ہر قدم شروع سے لے کر آخر تک قابل پیش گوئی اور بالکل درست ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اے آئی آئین میں لکھا کیا ہے؟ اس کی بنیاد میں 6 بنیادی اصول ہیں، چلیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اصول تو ایک بہت واضح ورک فلو سیٹ کرتا ہے۔ دوسرا اصول جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ اے آئی اپنی مرضی سے کوئی نیا فیچر نہیں بنا سکتا۔ اور تیسرا اصول پروجیکٹ کی حدود کو سختی سے نافذ کرتا ہے، یعنی اے آئی اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتا۔ پھر چوتھا اصول اے آئی کو آزادی تو دیتا ہے مگر ایک دائرے کے اندر۔ پانچواں اصول یہ لازمی قرار دیتا ہے کہ سارا کا سارا کوڈ صرف اے آئی ایجنٹس ہی لکھیں تاکہ انسانی غلطی کا امکان کم سے کم ہو۔ اور چھٹا اصول ٹیسٹنگ کو لازمی بناتا ہے تاکہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب قوانین کی آخر ضرورت ہی کیوں ہے؟ دیکھیں، اس سب کے پیچھے جو سوچ ہے وہ ہے اے آئی کی زبردست خود مختاری اور انسان کی نگرانی کے بیچ ایک بہترین توازن قائم کرنا۔ مقصد ایک ایسا نظام بنانا ہے جو طاقتور بھی ہو اور قابل اعتبار بھی۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک سادہ سی ٹو ڈو ایپ کی مثال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیا کو ایک حقیقی ایپلیکیشن میں کیسے بدلتا ہے۔ یہ پورا عمل 4 سیدھے سادے مراحل پر مشتمل ہے اور ہر قدم اس آئین کے تابع ہے۔ اور اس میں سب سے پہلا اور سب سے اہم مرحلہ ہے تفصیلات، یعنی اسپیسیفیکیشن، جو کہ پورے پروجیکٹ کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، یہ جو اسپیسیفیکیشن ہے اسے آپ ایک آرکیٹیکٹ کا بلو پرنٹ سمجھ لیں۔ یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کیا بنانا ہے، یہ بالکل نہیں بتاتا کہ کیسے بنانا ہے۔ جیسے ہماری اس ٹو ڈو ایپ کی مثال میں اسپیسیفیکیشن میں 5 یوزر سٹوریز ہیں۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ استعمال کرنے والا کیا کیا کر سکے گا، جیسے کہ ایک نیا ٹاسک شامل کرنا، تمام ٹاسک دیکھنا یا کسی ٹاسک کو مکمل کرنا۔ اچھا، تو جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ کیا بنانا ہے تو پھر اے آئی ایجنٹ اپنا کام شروع کرتا ہے۔ وہ ایک تفصیلی تکنیکی منصوبہ بناتا ہے، یعنی کیسے بنانا ہے، اور اس منصوبے کو ہر حال میں اسپیسیفیکیشنز کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اور یہاں اے آئی نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت صاف اور سیدھا ہے۔ ایک سادہ سا 3 موڈیول کا ڈیزائن، ایک حصہ ڈیٹا سنبھالے گا، دوسرا یوزر انٹرفیس اور تیسرا اصل ایپلیکیشن کی منطق کو چلائے گا۔ تو یہاں ایک اہم نقطہ یہ اٹھتا ہے کہ ایک اتنی سادہ سی ایپ کے لیے اتنی محنت کیوں کی جائے؟ کیونکہ یہاں اصل مقصد صرف ایک ایپ بنانا ہے ہی نہیں، اصل مقصد ہے ایک ایسی فیکٹری تیار کرنا، ایک ایسا قابل بھروسہ اور قابل پیشگوئی نظام جو مسلسل اعلیٰ معیار کا سافٹ ویئر تیار کر سکے۔ تو آخر میں اس پورے نظام سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر 4 بڑی چیزیں۔ پہلا، حقیقی معنوں میں قابل پیشگوئی نتائج۔ دوسرا، اعلیٰ معیار کی ضمانت۔ تیسرا، اے آئی پر مکمل کنٹرول۔ اور چوتھا، پروجیکٹ کا اپنے دائرہ کار میں رہنا۔
تو کیا یہی ہے سافٹ ویئر بنانے کا مستقبل؟ ایک ایسی دنیا جہاں انسان اور اے آئی ایک آئین کے تحت مل کر کام کریں گے؟ یہ صرف ایک نیا طریقہ نہیں ہے، یہ شاید انسان اور اے آئی کے مل کر کام کرنے کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہے۔